بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 252 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 4 باتوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ظاہری اور حسی شعار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق میں اور انتظار وحی میں بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحویل قبلہ کا سوال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا عدم تحویل میں ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مسجد القبلتین میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر میں مشغول تھے اور 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہود و مشرکین نے بے بنیاد اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہ بات کرنے والوں میں پیش پیش رفاع بن قیس، رافع بن حرملہ، کعب بن اشرف اور ربیع بن ابی الحقیق یہودی تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کسی سمت کو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، ساری کی ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اور کسی سمت کی طرف رخ کرنا یہ اصل عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل اطاعت اللہ کے حکم کی ہے۔ جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اس بات کو حاضر ناظر ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہر سمت میں موجود ہے۔ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ عقائد، اعمال، معاملات، اخلاق سب کا رخ صحیح ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ نہیں بلکہ دل اور ساری زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اس کے اندر نیکی کے اصولوں کو بیان کیا گیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں اور نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ دین اسلام محض چند رسومات کا نام نہیں جن کو مسجد میں ادا کیا جائے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔
اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد چند احکامات کی جزوی تفصیلات کو ذکر کیا گیا، جن میں سے 2 احکامات اس آیت سے پہلے اور بقیہ کو اس کے بعد ذکر کیا گیا، جن کو ابواب بر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 158 میں فرمایا، صفا اور مروہ کی سعی کے متعلق فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اور آیت نمبر 173 میں حرام اشیاء کے متعلق فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا جو ذبیح ہے وہ حرام ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور شخص اگر لذت حاصل کرنے کے بجائے صرف بقدر ضرورت کھائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ قصاص کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ ان دونوں کے درمیان خاندانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو، اس کو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور عدل کا معاملہ یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، البتہ اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا پھر اس کو معاف کر دیں تو یہ احسان ہوگا۔ وصیت کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ موت سے قبل وصیت کرنی چاہیے۔ یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا، اب میراث کی آیت نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اب صرف ثلث مال کے اندر ایک آدمی کو اپنے غیر ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ روزے کے متعلق آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان آیات میں روزے کی فرضیت، سحری اور افطاری کے اوقات، دن میں کن کاموں کی ممانعت ہے، رات کو کون کون سے کاموں کی اجازت ہے، اعتکاف میں کن کن کاموں سے بچنا ہے، اور اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو پھر اس کی قضا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ احکامات بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ناجائز کمائی کے متعلق فرمایا کہ یہ تمام کے تمام یہ جو ناجائز ذرائع ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس ناجائز ذرائع کے ذریعے سے مال کمانا درست نہیں ہے۔ جوا، چوری، ڈکیتی وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں قمری تاریخ کے متعلق فرمایا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ ہے اور اسلامی شعار بھی ہے، اور کئی عبادات کا تعلق ان تاریخوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کے متعلق آیت نمبر 190 میں فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ حج کے متعلق فرمایا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک مرتبہ سال کے اندر مساوات عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہر رنگ، نسل اور ہر چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے حرم مکہ میں جمع ہوں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق مناسک حج کو ادا کریں۔ اس حج کے دوران خرید و فروخت کر سکتے ہیں، خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ طریقہ شکار کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حج سے فراغت کے بعد اپنے آباء و اجداد کے واقعات اور قصوں کو ذکر کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں مرتد کی سزا کو بیان فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، مرتد اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔
نکاح کے احکامات 221 نمبر آیت میں بیان فرمائے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ حیض کے احکامات آیت نمبر 222 میں بیان فرمائے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، ایام حیض میں مباشرت ناجائز ہے۔ آیت نمبر 226 میں ایلا کے احکامات کو بیان فرمایا، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی خامند یہ قسم اٹھائے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ قسم کو پورا کر لیتا ہے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر قسم پوری نہ کی تو نکاح باقی رہے گا، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ طلاق کے احکامات آیت نمبر 229 اور 230 میں بیان فرمائے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ بھی طلاق دے کر رجوع کر لیتا تو اس کو حق حاصل تھا۔ اسلام نے طلاق کی حد مقرر کی اور فرمایا کہ 2 کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق کے بعد مہر میں سے بیوی سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ 3 طلاق کو ایک کہنے کا نظریہ یا تو روافظ کا ہے یا قادیانیوں کا ہے، البتہ اگر مطلقہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد ان دونوں کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے اور دوسرا خامند اس عورت کو طلاق دے دے، یا پھر دوسرا خامند مر جائے، پھر اس کے بعد پہلے خامند کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ شرعی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 228 میں عدت کے احکامات کو بیان فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، اور وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، خامند کی وفات کی صورت میں عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ابواب بر میں احکامات کی جزوی تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد طاعون کے واقعے کو آیت نمبر 243 میں بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ ایک قوم میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں سے کچھ افراد موت کے ڈر کی وجہ سے نکل گئے، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر ان کو زندہ فرمایا، اور یہ سبق دیا کہ کوئی بھی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 247 سے لے کر 251 تک حضرت طالوت کے واقعے کو بیان فرمایا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ حضرت طالوت نے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ، ایسا لشکر جو جہادی صفات کے ساتھ مالا مال تھا، اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی اور جالوت کو نیست و نابود کیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے صرف خواص کو معلوم تھا، عوام اس واقعے سے بے خبر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس واقعے کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام کا رابطہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے دین پر مرنے والے کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا شان ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔
اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں معراج کی شب جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جو سرخ ٹیلوں کے پاس ہے، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کی جسمانی حیات بتعلق روح قبر کے اندر کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور ان کو وہاں پر حیات برزخی حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ بعض نادان اس آیت کو بنیاد بنا کر تقلید فقہا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں صراحت ہے کہ وہ لوگ ایسے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے جو خود بھی جاہل اور گمراہ تھے، اور فقہا کے علم اور ان کا ہدایت یافتہ ہونا اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ دوسری بات، تقلید ممکنہ طور پر 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے: ایمانیات، احکامات اور تصوف۔ ایمانیات میں تقلید ناجائز ہے، تصوف یعنی قلبی کیفیات اس میں تقلید ناممکن ہے، اور احکامات یعنی غیر منصوص اجتہادی مسائل میں عامی کا مجتہد کے مسائل کو بلا مطالبہ دلیل کے مان لینا، یہ تقلید فقہا ہے جو کہ واجب ہے۔ اور جس تقلید کا رد قرآن پاک نے کیا ہے وہ ایمان میں تقلید ہے۔ اسی کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا فإن آمن آمن وإن کفر کفر، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی ایسی تقلید نہ کرے کہ اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائے، اور اگر وہ کفر کرے تو یہ بھی کفر۔